السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ یعنی اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ سورہ لہب کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس سے پہلے اس سورت کا پس منظر، شان نزول اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اسی شخص کا نام لے کر یہ سورت قرآن مجید میں اتارا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس کے پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ کیا وجوہات تھے جن کی بنیاد پر ابو لہب کا نام جو ہے لے کر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں اس کی بنیادی طور پر مخالفت تھی، ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت میں یہ لوگ پیش تھے۔ تب آگے فرمایا جا رہا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی۔ یعنی اس عورت کا نام، یعنی اس کی بیوی کا نام عروہ تھا، اور اس کی کنیت یعنی ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ کسی طرح کم نہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بپھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو یعنی بے عزتی کرنے میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تو تمہاری کوئی ہجو نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ ہجو تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ یعنی یہ دونوں اتنا مخالفت میں جو ہے اتنا پیش تھے، ابو لہب اور اس کی بیوی بھی۔ یہ ضرور شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ یعنی اس کی بیوی بھی، کیونکہ یہ بھی پیش رہا کرتی تھی۔ پھر آخر میں فرمایا جا رہا فی جیدہا حبل من مسد، لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ لگائی بجائی کرنے والی، اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں اصل الفاظ ہیں حمالۃ الحطب، جس کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی۔ مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا۔ یہ
رات میں لاتی تھی، بہرحال دن جب بھی لاتی تو کانٹے دار ٹہنیاں جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے ڈال دیا کرتی تھی۔ قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، مجاہد اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا، کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں۔ پرورب ہے نہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اسے کیا بولتے ہیں؟ چغلی بولتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر۔ چغلی الگ ہے، غیبت الگ ہے، بہتان الگ ہے۔ یہ تین چیز کو یاد رکھنا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یعنی تم اپنے بھائی کے بارے میں کسی غیر کے سامنے وہ بات بولو جو اگر وہ موجود ہے تو وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ کیا ہو گیا؟ وہ غیبت ہو گئی۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ بہتان میں کہ وہ برائی جو تم تذکرہ کر رہے وہ برائی تمہارے بھائی میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم وہ برائی کا تذکرہ کر رہے، الزام لگانا جیسا، تو یہ بہتان میں آئے گا۔ تو چغلی، غیبت، بہتان، یہ سب جو ہے بڑی خراب بیماریاں ہیں اور بڑا گناہ ہے۔ غیبت کے تو بھائی کا گوشت کھائے جیسا ابھی کہا گیا ہے، تو اتنی سخت چیز ہے۔ تو یہ کام جو کرتی تھے، اور اس کو عرب میں وہ محارے کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا، جو ایسے کام کرتا ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد جو لگاتا ہے اسے لکڑیاں ڈھونے والا عرب کہتے تھے۔ اس محاورے کے لحاظ سے حمالۃ الحطب کے معنی ٹھیک ٹھیک وہی ہے جو اردو میں بھی جمالوں کے معنی ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے فلاں یہ تتب علی ظہری، فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے، فلاں شخص جو اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد رہا ہے، لکڑیاں لاد رہا ہے۔ حمالۃ الحطب کے معنی ہے گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی۔ یہ ہے کیا ہے؟ گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ام جمیل۔ ام جمیل کون ہے؟ کون ہے حفصہ؟ ہاں، ابو لہب کی بھی اور ابو سفیان کی بہن، دو کہتا ابو سفیان کتنا امیر سردار تھا، اس کی بہن بھی تھی۔ تو یہ چیز ہے، تو لکڑیاں لالا کو اسے آگ میں ڈالے گی جس تو کہ آخرت میں اس کا حال ہوگا، یعنی وہ لکڑیاں لالا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی لوگوں کو جوڑے میں رکھا، یعنی جس طریقے سے یہاں اپنے شوہر کے کام دعویٰ اسلام کی دشمنی میں کرتی تھی، ویسے وہاں پر جب ابو لہب جل رہا ہوگا تو یہ بھی جو ہے لکڑیاں لا کر اس کے اندر ڈالے گی۔ یہ مفسرین کی یہ بھی ایک معنی ہے اس کے ضمن میں۔ اس کے بعد فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، اس کی گردن میں مونج کی رسی۔ اس کی گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا گیا جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا جس میں زیور پہنایا گیا ہو۔ سعید بن المسیب، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزیٰ کی قسم۔ کون تھے لات اور عزیٰ؟ بت تھے۔ کہاں پر تھے؟ خانہ کعبہ میں۔ کہ لات اور عزیٰ کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، دشمنی میں خرچ کر دوں گی۔ کتنا مہنگا ہار جو ہے پہنتی تھی، اور وہ بیچ کر اس کا پیسہ دوسرا ہار بنانے کے لیے نہیں بلکہ دشمنی میں وہ خرچ کریں گی۔ یہ تھا اس کا مقصد۔ کتنا اس کا ڈٹرمنیشن تھا، دیکھو، ول پاور۔ ایک ہوتا ول پاور اچھے کام کرنے کے لیے، ایک ہوتا ول پاور غلط کام کرنے کے لیے۔ یہاں پر یہ جو اپنا ول پاور، ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ غلط کام کرنے میں لگا ہے، اسلام کی دشمنی میں لگا ہے۔
اسی بنا پر جعید کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال کیا گیا کہ اس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی ہے دوزخ میں رسی پڑی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس روز جو ہے اس کی گردن میں دوزخ میں رسی پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ اسی طرح کا طنزیہ انداز کلام ہے جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا بشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ عذاب کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری نہیں، کسی اچھے کام کی خوشخبری نہیں، کسی خوشخبری دوزخ کے عذاب کی، اور وہ بھی دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ اتنا بڑا یہ ہے۔ جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حبل من مسد کہا گیا، یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی۔ اس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں، خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی میں مونچھ کی رسی یا اونٹ کی کھال یا اس کی سوف سے بنی ہوئی رسی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی، اور مختلف قسم کی رسی ہوگی جو اس کے گردن میں ڈالی جائے گی۔ تو یہ ہے وہ انجام ان دشمنان اسلام کا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں تذکرہ کیا۔ جب بھی ہم یہ صورت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں نماز میں تو ہم اس کے معنی مفہوم کو کم سے کم یاد رکھیں اور بار بار دیکھتے رہیں کہ کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے، جب تک یہ ہم کو یاد ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا، یہ یاد رکھنا۔ تب بولتے ٹوٹ گیا ابو لہب یا نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، جو دشمنی کرتا تھا اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ مال یعنی سب سے زیادہ مالدار ترین شخص تھا مکہ کا، مکے میں اس کا نمبر چوتھا آتا تھا مال کے معاملے میں، اتنا امیر ترین تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کے پاس اولاد پر بھی فخر کرتا تھا، بیٹے تھے بیٹیاں تھیں، 4 بیٹے 3 بیٹیاں ایسا کچھ تھا، تو اس پر بھی جو ہے نا وہ فخر کرتا تھا۔ یہ اس کی کمائی تھی، مال اس کی کمائی تھی، اولاد بھی اس کی کمائی تھی، تو اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہیں آیا۔ کیوں کام نہیں آیا؟ کیونکہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے وقت جو اس کے علاج میں بھی اس کا مال کام نہیں آیا، اور وفات کے بعد بھی اس کی اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دی، بلکہ 3 دن تک اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی رہی۔ پھر بعد میں لوگوں نے نیگروز کو بلا کر، حبشی لوگوں کو بلا کر کیا کرے، لکڑیوں سے اس کی لاش کو قبرستان میں گڑھے میں ڈلوا دیے، ایسا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ دونوں کام نہیں ہے، نہ اولاد کام آئی اور نہ اس کا مال کام آیا۔ پھر اللہ آگے فرما رہا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ضرور ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ڈالے، دونوں، کیونکہ دونوں اسلام کے دشمنی میں پیش تھے، اس لیے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، تو ضرور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، وہ کیا کرتی تھی کام، لگائی بجائی کرنے والی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ کرنے والی تھی وہ۔ پھر اس آخری آیت میں اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، تو یہ اس کی گردن میں رسی کے متعلق مختلف باتیں ہمارے سامنے آئیں، تو اس کی گردن میں وہ یہ رہے گی، اور دوزخ میں بھی وہ لکڑیاں لا کر ابو لہب جہاں جل رہا ہوگا وہاں پر ڈالتی رہے گی، اور خود بھی اس میں جلے گی۔ تو یہ تھا اس سورہ لہب کی تلاوت، ترجمانی اور تفسیر۔ تو یہ صرف سن لینا نہیں، ہم بھی کبھی بار جو ہے دیکھتے رہنا اس کے معنی مفہوم کیا ہے، تاکہ ہم جو ہے اس کا نمازوں میں جو ہے اس کا میننگ یاد رکھیں، تو ہو سکتا پھر ہمارا ذہن بھٹکے نہیں، اور پھر ہم کنسنٹریشن والی نماز جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔